یوتھ پہ ان کا بہت بڑا وسیع کام ہے. لائبریری کے حوالے سے بھی انہیں اچھی طرح سے معلومات حاصل ہیں اور بڑی دلچسپی لیتے ہیں یہ اسٹڈی میں بھی, اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اچھی ایک صلاحیت دے رکھی ہے. تو آج ہم بالکل سنو بلوچستان کے تمام یوتھ کے لیے, تمام نوجوانوں کے لیے عبدالرحیم صاحب سے جو ہے بالکل پوچھیں گے کہ لائبریری کا جو میں نے ذرا مختصر خلاصہ بیان کیا, ان کے خیال میں کس طرح ہے یہ لائبریری. آج کل شوق ختم ہوا یا کتابیں مارکیٹ میں نہیں ہیں, تو عبدالرحیم ساسنی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے یہ؟ بہت شکریہ وطنیار صاحب مجھے آج یہاں مدعو کرنے کا اور یہ موقع دینے کا کہ میں اپنی علم کے مطابق کچھ باتیں اپنے سننے والوں تک شیئر کروں, دیکھنے والوں تک شیئر کر سکوں. اور آپ نے جو موضوع رکھی ہے تو وہ بھی ایسی نایاب موضوع آپ ماشاءاللہ سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. اس پہ بات کرنا تو کیا انسان کہتا ہے کہ دن رات ہو گزر جائیں, دن گزریں, لیکن اس پہ بات ختم نہ ہو. اور یہ موضوع خاص طور پر ایسا ہے کہ میری ذاتی جو ہے بہت زیادہ میری ذاتی دلچسپی ان چیزوں سے ہے, کتابوں سے ہے اور لائبریری سے ہے. جی بالکل. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو نوجوانوں میں لائبریری کی جگہ جو فون نے, ڈیجیٹل میڈیا نے یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے لی ہے, آیا دوبارہ نوجوانوں کو ان کتابوں کی طرف, لائبریری کی طرف کیسے مائل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں وطنیار صاحب, میں اگر یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لائبریری ناپید ہے. کتابوں کی حد تک تو بات آپ کی صحیح ہے, کتابیں آپ کو ملیں گی, آپ کا کہیں پہ بھی وزٹ ہو, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں یا کوئٹہ, کہیں پہ اچھے جگہوں پہ آپ کو کتابیں ملیں گی, لیکن آپ کو لائبریری نہیں ملیں گے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ لائبریری اٹ سیلف یہ ہے کہ وہاں آپ کو بہت اچھی مقدار میں کتابیں ملیں, اور ان کتابوں میں بہت ساری نایاب کتابیں, نئی کتابیں, تحقیقی کتابیں, یہ چیزیں ملیں. یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے ان کو کہ لائبریری کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف کتابوں, آج کے دن میں صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہوگی, وہ ڈیجیٹل لائبریری تک بھی ہے. یہی ٹیکنالوجی کا یوز کر کے وہ دوبارہ سے لائبریریوں کا رخ کر سکتے ہیں, اور وہ اپنی ریسرچ اور تحقیق اور لکھاری اور اپنی جو ان کی رائٹنگ ہے, ان کی صلاحیتیں ہیں, وہ ان کو دوبارہ بروکار لا سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو موجود ہیں وہ ریڈنگ کلبز ہیں. جو میجارٹی جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ ریڈنگ کلبز ہیں. اب میں ہوں, مجھے کوئی اپرچونٹی پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی, میں اپنے کتابیں اٹھا کے جا کے کسی سرکل میں بیٹھ جاتا ہوں, کسی بلڈنگ میں بیٹھ جاتا ہوں, اور وہی اپنی ہی کتاب جو میرے کورس کے ہوں گے میجارٹی, میں وہ جا کے پڑھتا ہوں. وہ ایک ریڈنگ کلب ہے جو کہ آپ کو ایک اپرچونٹی دیتی ہے, آپ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں. لائبریری وہی ہے اس وقت کہ اگر کہیں پہ بلوچستان لائبریری کی بات کریں, یونیورسٹی آف بلوچستان کی لائبریری کی بات کریں, کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وہاں آپ کو کسی بھی سماجی, سیاسی, کسی بھی صورتحال کے حوالے سے آپ کو کوئی ٹاپک کی تلاش ہے, اور وہاں آپ کو یہ سہولت میسر ہو, وہ پرنٹ کے ذریعے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو, ڈیجیٹل پہ ہو, دونوں صورتوں میں آپ کو یہ سہولت میسر ہو, اور آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں تحقیق کے لیے بھی, تحریر کے لیے بھی ملیں, تو تب آپ اس کو لائبریری کا نام دے سکتے ہیں. جوانوں کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں آج بھی اتنی ترقی اور ڈیجیٹل جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پہ برقرار ہے. میں ذاتی طور پر موبائل دیکھتا رہا ہوں ڈیورنگ ٹریولز گھر میں, لیکن آج دوبارہ سچویشن یہی ہے کہ میرے گھر میں 2 شیلف بنے ہوئے اور اس میں میں نے اپنی پسند کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. آج بھی میں وزٹ پہ جاتا تھا, گھومتا تھا, اسلام آباد جاتا تھا آفیشیل کام پہ, کراچی میں موبائل کی کچھ چیزیں لیتا تھا, کچھ گیجٹس لیتا تھا, ہیڈ فون لیتا تھا, فٹ پاتھ سے بھی شاپنگ کرتا تھا. لیکن لاسٹ ٹائم میری وزٹ ہوئی, میں آپ کو بتاتا چلوں, میں نے اسلام آباد میں فٹ پاتھ سے بہت ہی اچھی اور سستی کتابیں لیے, میں نے پرچیز کیے, لائے اور ان کو پڑھا, دیکھا تھوڑا بہت, اور دوبارہ ان کو اپنے شیلف میں رکھا. اگر ہمارے نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ ذہنی سکون بھی ملے,
ان کی ذہنی صلاحیتیں کچھ مزید اچھے ہوں، بجائے اسٹریس اور انزائٹی کی طرف جانے کے وہ کتابوں کا رخ کریں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اور یقیناً اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ہم نے کہا کہ آج کتاب کی جگہ جو ہے وہ موبائل نے لے لی، لیکن اگر عبدالرحیم صاحب اگر دیکھا جائے تو یہی موبائل بذات خود لائبریری بھی تو ہے. یہاں پر آپ جو آپ وہاں لائبریری میں پڑھتے ہیں وہ تو یہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ٹک ٹاک چھوڑیں، اگر آپ فیس بک سے ٹائم نکالیں، اگر آپ پب جی گیموں سے ٹائم نکالیں، ڈراموں سے، فلموں سے وہ ٹائم نکالیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں وہ یوز نہ کریں، ٹھیک ہے یہ بھی کریں، یہاں سے بھی انفارمیشن مل سکتی ہے، یہ بھی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کتابوں والی شوق ہے تو وہ تو خود موبائل میں بھی ہے سارا سب کچھ. تو کیا موبائل سے یوتھ اسٹڈی کر سکتے ہیں یا ہم لوگ جو ہے؟ دیکھیں وطنر صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ کا ایک چلتا پھرتا ایک لائبریری اس وقت آپ کی جیب میں ہے، آپ کی جیب میں، بشرطے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں. آپ کو آپ سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اچھے لائبریری تک آپ اس وقت لنک ہیں. یو کے کی جو لائبریری ہیں اس وقت دنیا میں ٹاپ ہیں، آپ ان کے ساتھ یہاں پہ لنک ہیں. انسائکلوپیڈیا آپ کے جیب میں ہے. آج کل اے آئی اس سے زیادہ اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کی جیب میں ہے. لیکن رہی بات، دیکھیں چیزوں کو ہمیں خود یہ پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری رخ کس طرف ہے، ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. بالکل. اگر ہمارے پاس ویژن نہیں ہے اور ہمارا گول متعین نہیں ہے، ہمیں اپنا راستہ پتہ نہیں ہے، تو ہماری بیہیویئر یہی ہوگی. اور یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے نوجوان یا یوتھ کی ہے. ہم خود بناتے ہیں، موویز بناتے ہیں، کام کے حوالے سے بناتے ہیں، شوقیہ بناتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنے جو ہماری گول ہے اس پہ توجہ دیتے ہیں. ہم موبائل پہ اپنی رپورٹس دیکھتے ہیں، رپورٹس ایڈٹ کرتے ہیں، رپورٹس لکھتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں. ایک آسان سرچ انجن ہے. لیکن میری اپنی ناقص رائے یہی ہے کہ ایک پرنٹڈ جو کتاب کی جو حیثیت ہے، اس کی جو رخ ہے، اس کی جو پیجز کو جب آپ ہاتھ سے جو پلٹتے رہتے ہو نا، وہ مزہ موبائل میں نہیں ہے. وہ مزہ موبائل میں کہیں پہ نہیں، وہ سکون موبائل میں نہیں ہے. بالکل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ چیزیں لکھیں، ان کو آپ نے انڈر لائن کیے، آپ نے ہائی لائٹ کیے اپنے کسی کتاب میں، وہ کتاب آپ نے کسی گھر کے کونے میں رکھا، آپ کا موبائل خراب ہو سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کتاب آپ کی بہت کم، اگر چوری بھی ہوگی تب بھی اگلے کو پتہ چل جائے گا یہ جو ہائی لائٹ ہیں یہ فلاں بندے نے کسی نے پڑھے ہوں گے اور یہ میرے ہاتھ آ گیا ہے. اگر آپ کی شیلف میں پڑا ہوگا، یہ آپ کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، یہ آگے نسلون تک جائے گا. ٹیکنالوجی ادھر ادھر ہو سکتی ہے، آپ کا موبائل کا سافٹ ویئر خراب ہو سکتا ہے، آپ دوبارہ سرچنگ پہ دیکھیں. صرف ریڈنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ موبائل میں آپ نے ریڈنگ کر لی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ دوبارہ ان کو ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے، ریکال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پیرا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ مزہ اور وہ چیز آپ کو پھر کتاب میں ملے گی، کتاب اور سکون. دیکھیں آپ، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ ڈائیورٹ ہوتے ہیں ایک کام سچویشن میں، آپ کا دماغ ایک آرام کی طرف چلا جاتا ہے، اور آپ انزائٹی، ڈپریشن، جو معاملات آپ کے باہر چل رہے ہیں بازار میں، گھر میں، پریشانیاں، ڈپریشن جو بھی ہیں، اس کتاب کے دوران آپ کی ساری ڈپریشن ڈائیورٹ ہوگی. آپ ایک سکون، آپ کا دماغ سکون سے چل رہا ہوگا اور آپ پڑھ رہے ہوں گے. جیسے آپ اپنا کتاب یا ناول یا جو بھی آپ نے پڑھا، آپ اس کو ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو مزید اس میں سکون مل جاتی ہے. تو یہ رہی ان کی جو آپ کمپیئر جو کریں گے ہم لوگ ڈیجیٹل سے یا ٹیکنالوجی سے. البتہ ڈیجیٹل لائبریری کی ایک اپنی حیثیت ہے، کیونکہ وہ سسٹین بھی ہو سکتا ہے، آپ کو چیزیں بر وقت مل سکتی ہیں، اس میں آپ کو لنک ہو، آپ کو چیزیں وہاں پہ سیو بھی ہیں، اور وہاں پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ڈیجیٹل لائبریری کی صورت میں آپ کو ملتے ہیں. اور پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے ہیں، اور پیسے بھی آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو ویسے بھی آج یقین کریں گے آپ وطن یار صاحب، آج کتاب اتنی سستی ہے. زمانے میں تو ہمیں صلاحیت نہیں ہوتی تھی کتاب خریدنے کی. میں خود بک فاؤنڈیشنوں کا رجسٹریشن لے کے، اپنا رجسٹریشن کروا کے انتظار میں ہوتا تھا کہیں بک فیئر لگے اور 50% 40% ڈسکاؤنٹ ہو، وہ کارڈ میں اپنا لے
جاتا تھا بازار اور 50% میں گزارا کر کے کتابیں لیتے تھے. جی آج بالکل. چیزیں ڈفرینٹ ہے. لوگ کتابیں اچھے موبائل خرید سکتے ہیں بالکل. تو کتابیں بھی خرید سکتے ہیں, اور کتابوں کا ریٹ اس سے بھی سستا ہوا ہے کیونکہ اس میں ڈیمانڈ میں کمی آئی. ڈیمانڈ میں کمی ہے. اچھا عبدالرحیم صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ اتوار بازار لگتا تھا کتابوں کا, اور فٹ پاتھ پہ یا تڑوں پہ کتابیں جو ہیں وہ بکتی تھیں اتوار کے دن. لوگ جا کر کے اپنی پسند کے ناولز یا دیگر کتاب جو ہیں انگریزی کے یا اردو زبان کے یا اپنی مقامی لینگویجز کے وہ وہاں سے لیتے تھے. لیکن آج کل وہ کتابوں کا دور جو ہے, یعنی جو کتاب بازار لگتے تھے سنڈے کو, وہ نہیں ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں, ہماری آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ انالائز کرتی ہے آپ کی ڈیمانڈ پہ. آپ کی ڈیمانڈ, آپ کی جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ مجھے اگلا فلان چیز خریدنا ہے, یا آپ کے ذہن سے علاوہ اگر آپ کا موبائل یا گوگل گس کر رہا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا ہے, آپ کوئی پرفیوم ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کوئی موبائل ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, وہ آپ کو اسی حساب کی مارکیٹنگ ٹول آپ کے سامنے لے آتی ہے. ہمارا رواج, ہماری ترقی اتنی ہماری نہیں ہوئی تھی. ہماری ایجوکیشن کی, یہاں لوکل لوگوں کی ایجوکیشن کی ریشو اتنی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک چیز کو سمجھ سکیں کہ چلیں یہ عارضی طور پر ایک ڈیولپمنٹ آئی ہوئی ہے اور ہمیں اس سے بھی بینیفٹ لینی ہے, ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ہم نے کتابوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے وقتی طور پر کتابوں کا ساتھ چھوڑ دیا, درمیان میں گیپ آ گیا. جیسے گیپ آ گیا تو کتاب مارکیٹ سے کتابوں کا جو رجحان تھا وہ بھی کم ہوا, ڈسپلے ہونا بھی کم ہوا. لیکن دوسرے صوبوں میں, اسی ہمارے ہی پاکستان میں دوسرے صوبوں میں اس کے برعکس ہے. کراچی میں آج بھی آپ کو اتوار بازار میں اچھی کتابیں بالکل ملتی ہے, صدر میں ملتی ہیں, آپ کو اتوار میں آپ کو اچھی کتابیں ملیں گی. لاہور میں بھی میں نے لاہور میں بھی آپ کو, پنڈی میں بھی میں نے دیکھا ہے, بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, اور آپ کو اسلام آباد میں یہ آل دا ویک ملیں گے, آل اوور دا ویک آپ کو, اور ہر مارکیٹ میں آپ کو لگے ہوئے ملیں گے. تو پرچیزنگ کی اگر بات کریں, اس وقت ہمارے ہمسائے ملک ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت کتاب پرچیز کر رہے ہیں, جن کی ریڈنگ ریشو ہم سے بہت زیادہ ہے. حالانکہ ان کی ٹیکنالوجی بھی اسی طرح ڈیولپ ہے. یہ نہیں کہ وہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں کہ ہم کمپیئر کریں کہ وہ ٹیکنالوجی لوگوں کی ترقی نہیں کر پائی اس وجہ سے وہ کتابیں پڑھتے نہیں. ٹیکنالوجی میں جو لوگ آگے ہیں ہم سے, وہ کتابیں پڑھنے میں بھی آگے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنی کتابیں اور ریڈنگ کو آگے بڑھانی ہے. اپنے لیے لائبریری, اپنے PSDP بجٹ میں ہمارے جو MP صاحبان بیٹھتے ہیں وہ نیکسٹ کچھ سالوں میں اچھائی ہوئی, ڈسٹرکٹ لیول پہ لائبریریاں بنے وہاں پہ, اور کتابیں پرووائڈ کیے گئے جو کہ ماضی میں آپ کو نہیں ملتے تھے. پروونشل لیول پہ اچھے لائبریریز کی ضرورت ہے. ہمارے پروونشل جو جتنے PSDP بجٹ بنتی ہے اس پہ بہت اچھے پیسوں کی ضرورت ہے, تاکہ ایک اچھی بلڈنگ بنے, جہاں پہ کچھ بلڈنگز بنے ہیں وہ فعال ہوں, ان میں کتابیں ہوں اور ڈھیر ساری کتابیں ہوں. یہ نہ ہو کہ آڈینس میں سے جو پڑھنے والا ہے اس کو کتاب نہ ملے, وہ مایوس واپس نہ ہو. اس کے پاس اتنے زیادہ آپشن ہوں کہ وہ کہے میں کون سا چیز پڑھوں, میرے پاس ٹائم 2 گھنٹہ ہے, 4 گھنٹہ ہے, میں کیا پڑھوں. اس کے پاس اتنی ساری چوائسیز ہونی چاہیے. جب کتابوں کی چوائسیز ہوگی آپ کے پاس زیادہ تو پھر جو ہے مزہ آ جائے گا.